الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ گزشتہ کل جو ہمارا لیکچر ہوا اس میں ہم نے کتاب کی پہلی حدیث، جو کہ صحیح بخاری کی بھی پہلی حدیث ہے، حدیث عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی الی آخر الحدیث۔ ہم نے اس حدیث کے حوالے سے کل جو ہے وہ پڑھا تھا، اس کے فوائد، احکام اور مسائل، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ اصول اسلام اور اصول ایمان میں سے یہ حدیث ہے۔ بطور فائدہ کہ یہ چیز میں عرض کر دوں کہ گزشتہ کل جو ہم نے حدیث پڑھی ہے انما الاعمال بالنیات، علماء کرام فرماتے ہیں کہ دو حدیثیں ایسی ہیں، یہ فائدہ نوٹ کر لیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ دو حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم اپنے ظاہر اور باطن کو پرکھ سکتے ہیں، اپنے ظاہر اور باطن کا امتحان لے سکتے ہیں۔ یعنی دو حدیثیں کسی کے بھی ایمان کو پرکھنے کا معیار ہیں۔ اور وہ دو حدیثیں کون سی ہیں؟ ایک یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ باطن کا میزان کرنے، باطن کا وزن کرنے اور باطنی اعمال کو پرکھنے کا یہ میزان، ترازو اور کسوٹی اور معیار ہے۔ دوسری حدیث ظاہری اعمال کو پرکھنے کا جو معیار اور میزان اور کسوٹی اور آپ سمجھ لیں کہ پیمانہ ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، جو کہ صحیح مسلم میں ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا امر، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا کام ایجاد کیا، ما لیس منہ، جو اس دین میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ یہ دو احادیث محدثین، علماء، شراح یہ لکھتے ہیں کہ یہ دو حدیثیں ظاہر اور باطن کو پرکھنے کا میزان، کسوٹی، معیار، پیمانہ اور ترازو ہیں۔ ان کے ذریعے آپ اپنے ظاہر اور باطن کو پرکھ سکتے ہیں کہ میں صحیح ٹریک پہ ہوں یا غلط پہ ہوں۔ آج ہمارے پاس جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں بہت عظیم حدیث ہے۔ پورے کا پورا اسلام اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، پورے کا پورا دین اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، اور علماء نے مستقل اس حدیث پر کتابیں لکھی، علماء نے مستقل اس حدیث کی شرح پر کتابیں لکھی ہیں۔ اس حدیث کی تشریح، مسائل، فوائد بیان کرنے میں علماء نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور اس کے بعد والی جتنی احادیث آئیں گی کتاب الایمان میں، وہ ساری اس کے تابع ہیں۔ اس وجہ سے مصنف نے اس حدیث کو مکمل ذکر کیا ہے، اور باقی احادیث جو ہیں کوشش کی ہے کہ ان کو اختصار سے یا جو مختصر روایات ہیں وہ ذکر کی جائیں، زیادہ لمبی احادیث ذکر نہ کی جائیں۔ اس وجہ سے ہمارا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اس ایمان کی بحث میں تفصیل سے اس حدیث پر بات کریں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور دیگر جو حدیث بعد والی ہیں ان میں صرف فوائد اور احکام اور مسائل اختصار سے، ہم انتہائی شارٹ طریقے سے ہم ان کو پڑھیں گے۔ لیکن یہ حدیث آپ نے توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہنا ہے، اس حدیث کو ہم پوری تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے اندر جو عقیدے کے بہت سارے مسائل ہیں وہ بھی آپ کے انشاءاللہ حل ہوں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں۔ گزشتہ کل بھی جو ہم نے حدیث پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات، وہ بھی انہی کی حدیث ہے، اور یہ بھی انہی کی حدیث ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی احادیث کی تعداد 539 ہے، 539 یعنی 539، 539 احادیث کی تعداد ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور جن میں سے جو ہے وہ کچھ احادیث متفق علیہ ہیں، کچھ احادیث جو ہیں وہ صرف بخاری میں ہیں، اور کچھ احادیث جو ہیں وہ صرف صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں۔ اب صحیح بخاری کے اندر جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث ہیں وہ 9 ہیں، اور جو بخاری مسلم دونوں میں ہیں
وہ 10 ہیں، اور امام مسلم نے جو روایات کی ہیں صرف 15 ہیں، باقی دیگر کتب حدیث میں ٹوٹل ان کی تعداد 539 بنتی ہے۔ اتنی کم تعداد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث کی، اس کی بنیادی وجہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت میں مشغول ہو جانا، مسلمانوں کے معاملات میں مشغول ہو جانا، امت کے معاملات میں مشغول ہو جانا، یہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے خلافت کا۔ اس وجہ سے خلفائے راشدین سے اتنی زیادہ احادیث مروی نہیں ہے، جبکہ دیگر صحابہ کرام باقاعدہ حدیث بیان کرتے تھے، جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، اور اسی طرح وہ حدیث بیان کرتے رہے جب تک زندہ رہے، باقاعدہ ان کا درس حدیث ہوتا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر ایک عرصے تک جو ہے وہ حدیث بیان کرتے رہے۔ اس وجہ سے ان کے شاگردوں کی تعداد حضرت ابو ہریرہ کے وہ تقریباً 800 سے زیادہ ہے، 800 سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے وہ حدیثیں بھولتے نہیں تھے، اس وجہ سے ان سے زیادہ حدیث 5000 سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ تو کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ خلفائے راشدین سے حدیثیں تو ہیں نہیں، تو اتنی زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ کہاں سے لے آئے؟ تو بھائی خلفائے راشدین خلافت کے معاملات میں زیادہ مصروف رہتے تھے، مشغول رہتے تھے، باقاعدہ درس حدیث نہیں دیتے تھے، باقاعدہ احادیث بیان نہیں کرتے تھے جیسے دیگر صحابہ کرام بیان کرتے تھے، سیدنا انس بن مالک، اور پھر یہ ہے کہ یہ زیادہ دیر رہے بھی نہیں، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ زیادہ دیر زندہ بھی نہیں رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2-2.5 سال اللہ کے نبی کے بعد زندہ رہے۔ حضرت عمر بن خطاب آپ دیکھیں کہ وہ آپ اگر دیکھیں 23 سال، یعنی 23 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یعنی 13 سال اللہ کے نبی کے بعد زندہ رہے۔ حضرت علی وہ 40 میں ان کی 40 یعنی 6 مہینے کم 40 میں ان کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی۔ تو یہ یعنی 40 ہجری سے پہلے تک جو ہے وہ خلفائے راشدین جو ہیں ان کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا انس بن مالک، یہ تو بہت آخر تک رہے ہیں۔ حضرت انس جو ہیں وہ 93 میں 93 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ سب سے آخر میں بصرہ میں فوت ہونے والے صحابی حضرت انس بن مالک ہیں۔ چلیے خیر، ہم کئی موضوع ہمارا ادھر ادھر نہ نکل جائے، ہم موضوع پہ آتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں بینما، اصل میں بینا ہے، بینا درمیان کو کہتے ہیں، بینا درمیان کو کہتے ہیں، اور ما جو ہے یہ اضافہ کیا گیا ہے تاکید کے لیے۔ اصل میں بینا لفظ ہے لیکن اس پر ما کا اضافہ کر دیا تاکید کے لیے، تاکہ اس معنی میں تاکید پیدا کی جائے۔ کہتے ہیں اسی اثنا میں کہ ہم تھے عند رسول اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا ایک دن یا ایک وقت میں ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے، ذات یومن ایک دن، اذ اچانکی، اس کو کہتے ہیں اذ فجائیہ، عربی میں اس کو فجائیہ کہتے ہیں، یعنی جو اچانک کسی واقعے کا رونما ہونا بتاتا ہے، یعنی اذا یا اذ، یہ اچانک کوئی اگر چیز پیش آئے یا حادثہ پیش آئے تو اس کے لیے اذا یا اذ لفظ بولا جاتا ہے، جیسے خرجت فاذا السبع واقف، کہ میں گھر سے نکلا تو اچانک سامنے درندہ تھا۔ تو یہ اذ اور اذا جو ہے یہ اچانک کے معنی کے اندر کوئی ایمرجنسی جو چیز واقع ہو، یعنی جس خلاف توقع کام ہو، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ طلع یطلع یہ ماضی کا صیغہ ہے جس کا معنی طلوع ہونا ہے، تو اچانک طلوع ہوا علینا ہمارے اوپر، علینا ہمارے اوپر، رجل ایک آدمی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں اچانک آئے، اور رجل نکرہ اس وجہ سے لایا گیا ہے تاکہ بتایا جائے کہ یہ مبہم آدمی ہے، مبہم آدمی ہے یعنی ہمیں نہیں پتا کہ کون ہے، غیر معروف شخصیت تھی۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جس انسان کی شکل میں آئے تھے وہ آدمی بالکل اجنبی تھا، یعنی غیر معروف تھا، اس وجہ سے رجل لایا گیا ہے، الرجل نہیں کہا، رجل کہا ہے تاکہ بتایا جائے کہ بالکل مبہم آدمی تھا، ہم اس کو نہیں جانتے تھے۔ اچھا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ حیران کن بات یہ تھی کہ چلیں ایک اجنبی آدمی ہے، کم از کم اس پر سفر کے اثرات ہوں، اس کے کپڑوں پہ ڈسٹ ہو۔ اس دور کے اندر تو گھوڑے پر آتے تھے، اونٹ پر آتے تھے، سواریوں پر آتے آتے اگر 100 کلومیٹر بندہ سفر کر لیتا تو نہانے والا ہو جاتا تھا، اس کا سارے کپڑے بدن وغیرہ خراب ہو جاتا تھا، ڈسٹ سے بھرا جاتا تھا۔ لیکن یہ بندہ، صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ بندہ بھی اجنبی ہے اور اس کے کپڑوں پر، اس کے بالوں پر کوئی سفر کے نشانات بھی نہیں ہے، تو اور زیادہ حیرانگی والی بات تھی، اور ہم میں سے کوئی اہل مدینہ میں سے اسے جانتا بھی نہیں تھا، تو ہم اور زیادہ حیرانگی میں چلے گئے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ
جس کے اوپر سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اچانک طلوع ہوا ہمارے اوپر رجل آدمی، کوئی بھی آدمی یعنی غیر معروف آدمی، شدید بیاض الثیابی، سخت سفید کپڑے، شدید و سخت بیاض سفید، الثیاب کپڑے، انتہائی سفید لباس پہنا ہوا، شدید و سواد شعری، انتہائی سیاہ بال، مبالغہ ہے، اور بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اس کے کپڑوں پر بالکل میل کچیل کے، ڈسٹ کے، مٹی کے کوئی اثرات اور نشانات نہیں تھے، بالوں پر بھی کوئی ڈسٹ وغیرہ، کوئی مٹی شٹی وغیرہ، کوئی اثرات، کوئی یعنی بالکل ایسے فریش آدمی جو ہے وہ ہمارے اوپر داخل ہوا۔ حیران کن بات تھی، لا یرا علیہ اثر السفری، رآ یرا سے یہ یرا فعل مضارع مجهول ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دکھائی دینا، ایک ہوتا ہے دیکھنا، وہ دیکھتا ہے یرا، اور یرا دکھائی دیا جاتا ہے یا دکھائی دیا جانا، لا یرا نہیں دکھائی دیتا تھا علیہ اس پر اثر السفری سفر کا نشان، یعنی اس پر سفر کے اثرات بھی نہیں تھے۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ بندہ اوپر سے کیسے آ گیا بھائی سیدھا چپ کر کے، نہ سفر کے نشان ہیں، نہ کپڑے میلے کچیلے ہیں، نہ ہم جانتے ہیں۔ لا یرا علیہ اثر السفری، نہیں اس پر دکھائی دیتا تھا سفر کا کوئی نشان، ولا یعرفہ منا احد، اور نہ ہی اسے کوئی پہچانتا تھا ہم میں سے۔ دیکھیں فعل یہ آتا ہے عرفہ یعرف، عرفہ یعرف سے یہ فعل مضارع ہے، اور لا جو ہے یہ نافیہ ہے، نہیں پہچانتا تھا اسے کوئی ہم میں سے، احد کوئی بھی ہے، یعنی اہل مدینہ میں سے کوئی نہیں جانتا تھا اسے۔ اور اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہیں نا، آپ دیکھیں کہ مسجد کے اندر اگر کوئی بندہ اجنبی آ جائے تو تقریباً اہل محلہ سارے اس کو دیکھتے ہیں، یعنی جو مسجد میں لوگ نمازی ہوتے ہیں وہ بڑے غور سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ بندہ کہاں سے آ گیا۔ بعض تو دیکھے ہی جاتے ہیں، بزرگ جو ہوتے ہیں بڑی عمر کے، وہ دیکھے جاتے ہیں اس کی طرف، حتیٰ کہ وہ بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا کریں گے، مجھے دیکھ دیکھ کے مار دیں گے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص غیر معروف نماز پڑھنے آ جائے مسجد میں یا محلے کے اندر نظر آ جائے تو سارے بڑی حیرانگی سے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں سے آ گیا۔ تو یہی حال صحابہ کرام تھا کہ سیدھا، اچھا اگلی بات دیکھیں کہ وہ آیا اور سیدھا آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کے بیٹھ گیا، یعنی دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ حیران کن اور بڑی بات تھی، یعنی جیسے اللہ کے نبی کو جانتا ہو، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جانتا ہو، تو یعنی یہ ساری چیزیں اصل میں صحابہ کو حیران کر دینے والی اور بڑی عجیب چیزیں تھیں جو وقوع پذیر ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ لا یعرف منا احد، نہیں پہچانتا تھا اسے ہم میں سے کوئی ایک، احد یہ فاعل ہے جو ہے وہ یعرف کا فاعل ہے، اور ہو ضمیر مفعول ہے، نہیں پہچانتا تھا اسے ہم میں سے کوئی ایک، حتیٰ یہ غایت کے لیے، حتیٰ غایت کے لیے، کسی چیز کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ حتیٰ یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی تم جو ہے وہ کھانا پینا بند کر دو حتیٰ کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جو ہے وہ نمایاں ہو جائے، تو وہاں حتیٰ بھی غایت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو حتیٰ یہاں تک کہ جلسہ وہ بیٹھ گیا، الن نبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، یعنی آپ کے قریب ہو کر، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو اس نے ملا لیے اپنے گھٹنے نبی کریم علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ۔ رکبہ مفرد ہے اور رکبتئی تثنیہ ہے اور رکب جمع ہے۔ رکبتن مفرد ہے ایک گھٹنا، رکبتئی یعنی رکبتین، یہ چونکہ آگے اضافت ہو رہی ہے نا ہا ضمیر کی طرف، اس وجہ سے نون گرا دیا ہے، اصل میں ہے رکبتین تثنیہ، اور رکبن با کے ساتھ یہ جمع ہے، رکبتن مفرد ہے، رکبتین تثنیہ ہے، اور رکب یہ جمع ہے۔ تو یہاں تثنیہ نون گرا دیا ہے چونکہ اس کی آگے اضافت ہو رہی ہے ہا ضمیر کی طرف۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو اس نے ملا لیے اپنے گھٹنے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ، بالکل قریب ہو کر، جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے وہ بڑے ادب کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ اور وضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے رکھ دی اپنی ہتھیلیاں علی فخذیہ اپنی رانوں پر۔ فخذن، فخذن یہ مفرد ہے اور اس کی تثنیہ فخذین، اور چونکہ اضافت ہو رہی ہے نون گرا دیا، تو اس نے اپنی ہتھیلیاں رکھ لی اپنی رانوں پر۔ بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی رانوں پر، نبی علیہ السلام کی رانوں پر اس نے اپنی ہتھیلیاں نہیں رکھی بلکہ اپنی رانوں پر اپنی ہتھیلیاں رکھ لی۔ ادب یہ ہے، یہ ادب نہیں ہے کہ وہ ہتھیلیاں آپ استاد کی ران پہ رکھیں،
ادب یہ ہے کہ آپ اپنی ہتھیلیاں اپنی ران پر دونوں رکھ کے ادب کے ساتھ گھٹنوں سے گھٹنے ٹیک کر جو ہے لگا کر بیٹھے، یہ اصل ادب ہے۔ لہذا صحیح معنی یہ ہے کہ جبریل نے اپنی ہتھیلیاں اپنے رانوں پہ رکھی، اپنی رانوں پہ رکھی، ٹھیک ہے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور رکھی انہوں نے، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں اور ید پورے ہاتھ کو کہتے ہیں، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں اور ید پورے ہاتھ کو، ہتھیلی بازو بغلوں تک پورے ہاتھ کے لیے ید کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ مطلق ہے، عام ہے، اور مقید کف ہے، ٹھیک ہے۔ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنی رانوں پر، وقال، اور کہا، یا محمد، کون آپ میں سے بتائے گا کہ جبریل نے کیوں کہا یا محمد، یہ کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، یا اس محمد لیے کیوں نہیں کہا؟ کہ وہ، کیونکہ وہ جبرائیل بن کے نہیں آئے تھے نا، خفیہ انہوں نے اپنا روپ دھارا ہوا تھا، انسان کی شکل میں آئے تھے، تو پھر اس وجہ سے انہوں نے یا محمد بولا۔ آپ جواب جی دینا چاہ رہے ہیں لیکن واضح نہیں کر رہے اس کو، ہاں صحابہ کی محفل تھی اور وہ سب سے مطلب انسان کے روپ میں آئے تھے، اس لیے انہوں نے محمد بولا انہیں، نہیں، آپ تاکہ یہ کس آپ تھوڑا اس کو اس طرح اس انداز میں کہیں، آپ یہ کہیں کہ اس وجہ سے کہ تاکہ پتہ نہ چل جائے، ہاں جی، کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، ہاں جی، اس وجہ تاکہ سے۔ صحابہ کو پتہ نہ چل جائے اور وہ میری طرف دیکھتے ہی رہ جائیں اور سیکھیں نہ جو سکھانے آئے تھے۔ اچھا، یہاں میں بتا دوں کہ جبریل علیہ السلام کا بالکل غیر معروف، وگرنہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے، حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں زیادہ تر آتے تھے، لیکن اس وقت وہ کیوں اس صورت میں آئے کہ کہیں صحابہ کرام دیکھتے ہی نہ رہ جائیں اور توجہ حدیث کی طرف نہ رہے، جو وہ سکھانے آئے تھے کہیں اس سے توجہ ہٹ نہ جائے، یہ اصل مقصد تھا۔ کیونکہ جب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جبریل ہے تو سارے بڑے غور سے دیکھیں گے اور دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے صحابہ اس حدیث کو نہ سن پاتے، اس بات کو صحیح یاد نہ کر پاتے، یعنی آپ جانتے کہ جب وہ عجیب چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کی توجہ ساری اس کی طرف چلی جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ تو ایک بدو ہی سمجھ رہے تھے صحابہ کرام کہ کوئی عرابی ہے جو آیا ہے اور یہ سوال کر رہا ہے، اس وجہ سے، وگرنہ اگر پتہ چل جاتا تو وہ دیکھتے ہی رہ جاتے چہرے کو، صاحب جبریل سامنے بیٹھ جائے آگے تو کون مسلمان ہے جس کا دل نہیں کرتا اس کو دیکھنے کو، تو اس وجہ سے انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ جو ہے وہ جبریل نہیں، تاکہ لوگ توجہ کے ساتھ بات کو سنیں صحابہ کرام، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وقال یا محمد، اور کہا اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے، ایک ایمان ہے اور ایک اسلام ہے۔ ایمان اور اسلام جس طرح بر اور تقوی اور احسان اور اسی طرح جو ہے وہ حسنہ اور یہ الفاظ جو آتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں مترادفات، ان کو کہتے ہیں مترادفات، یہ ہم معنی ہے۔ اس کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی بہترین قاعدہ ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع، جب دونوں اکٹھے آئیں گے تو معنی مختلف ہوگا، اور جب جدا جدا آئیں گے تو اسلام سے مراد ایمان ہوگا اور ایمان سے مراد اسلام ہوگا، لیکن چونکہ یہاں اکٹھے آ گئے ہیں، پہلے اسلام ہے آگے ایمان کے بارے میں سوال ہے، تو چونکہ یہاں اسلام اور ایمان دونوں کے متعلق سوال ہے، لہذا اسلام سے مراد ظاہری اعمال اور عبادات ہیں اور ایمان سے مراد باطنی عبادات اور اعمال ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، الاسلام، اسلام یہ ہے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ تم اس بات کی شہادت دو۔ شہادت کیا ہوتی ہے؟ شہادت کے اندر علم ہونا، اقرار اور تصدیق، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ شہادت کے اندر علم ہونا، اقرار اور تصدیق، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، یعنی آپ جس چیز کی شہادت اور گواہی دے رہے ہیں اس کا علم ہونا چاہیے، اور اس طرح اقرار بھی ہو اور تصدیق بھی ہو دل سے، یعنی زبان سے اقرار ایسا کرنا کہ جو دل کے موافق ہو، دل کی تصدیق کے موافق اور مطابق ہو، وگرنہ اگر دل کی تصدیق زبان کے اقرار کے موافق نہ ہو تو اس کو شہادت نہیں کہیں گے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کو جھٹلایا ہے، ان کو جھوٹا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان المنافقین
लकाज़िबून, मुनाफिक जो है वो झूठे हैं। क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। अल्लाह इस बात की शहादत देता है कि मुनाफिक जो है वो ये झूठे हैं। लिहाजा दोनों चीज़ों का बैक वक्त इकरार और तस्दीक ये ज़रूरी है, और साथ उसके जो है वो इल्म भी होना चाहिए जो चीज़ हम अदा कर रहे हैं। इस वजह से उलमाए किराम फरमाते हैं कि जो कलिमा तौहीद है उसकी शुरूत में से सबसे पहली शर्त इल्म है। इल्म, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने बकायदा बाब कायम किया है। इमाम बुखारी कहते हैं कि अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, बाबुल इल्मि क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, कि कौल और अमल से पहले इल्म ज़रूरी है, कुछ कहने और कुछ करने से पहले इल्म का होना ज़रूरी है। इस वजह से अल इल्मु वल यकीनु वल इखलासु, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कलमा तौहीद की शुरूत हैं। ये कलमा तौहीद की शुरूत हैं, तकरीबन 7 के करीब उलमा ने कलमा तौहीद की शुरूत जो हैं वो जिक्र की हैं। क़ाला अल इस्लामु अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ एक लुग़वी फ़ायदा वो ये है कि मुज़ारे जो होता है असल ये है कि वो मरफू होता है, उस पर ज़म्मा पड़ा जाता है, लेकिन अगर उससे पहले कोई आमिल आ जाए तो उस आमिल की वजह से वो मंसूब भी होता है और मजजूम भी होता है। जैसे लम यफ़अल, ये लम जो है ये जाज़मा है, ये जज़म देगा, लेकिन यहाँ अन है। ये अन जो है जब मुज़ारे से पहले आ जाएगा तो हम पढ़ेंगे अन तशहदा, असल में है तशहदु, लेकिन अन आ गया तो इसकी वजह से हम इस पे जो है वो नसब पढ़ेंगे। अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के अलावा कोई, क्या तर्जमा करेंगे अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह का? हाँ जी, कोई आप में से तर्जमा करे, ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमा क्या होगा? नहीं कोई कोई माबूद माबूद नहीं। मगर अल्लाह, व अन्ना और एक एक बेशक करके, मोहम्मद। एक एक करके ब्रेक, इकरा आप करें। जी, कहा कि इस्लाम क्या है? कहा कि बेशक गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हाँ, अल्लाह के बातों सिवा की। कोई माबूद नहीं। कोई और तर्जमा करे। इस्लाम ये है कि मैं नहीं, मतलूब जो गवाही है दूँ। आप लोगों से मतलूब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमा सही करें। आप तर्जमा सही नहीं कर रहे। जी सर, नहीं ला कोई इलाहा माबूद, इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद मगर गलत, अल्लाह, नहीं कोई और माबूद, गलत, तर्जमा गलत। हाँ करें आप। नहीं कोई नहीं माबूद बरहक ahsan सिवाय अल्लाह के। ahsanti, कौन है? रिमशा है या इरम है? किसने किया है? रमशा। नहीं हाँ रिमशा, ahsanti, रमशा या रिमशा। नहीं कोई इलाह अल्लाह के सिवा। ये तर्जमा सही नहीं ना, असल में मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये तर्जमा सही नहीं। हमारे यहाँ ये तर्जमा किया जाता है लेकिन ये तर्जमा सही नहीं। अब जरा तवज्जो के साथ मेरे साथ रहिएगा। क्या दुनिया में कोई और ऐसी चीजें नहीं जिनको लोग इलाह समझकर पूजते हैं? हाँ जी, बिल्कुल है। एक है, दो हैं, या लाखों की तादाद में? बहुत सारे हैं। लाखों की तादाद। तो फिर ये तो गलत हुआ ना कि आप कह रहे हैं कि नहीं है अल्लाह के अलावा कोई माबूद। माबूद तो है और कुरान में मौजूद है। कुरान में मौजूद है आलिहा का लफ्ज, कि वो अपने आलिहा और अपने माबूदों को बुलाते हैं और उनसे मुश्किल हल करवाने की कोशिश करते हैं। कुरान में आलिहा का लफ्ज मुतादिद मुकामात पे, और इलाह की जमा आलिहा है। लिहाजा अगर हम ये तर्जमा करते हैं ना कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तो ये तर्जमा गलत है। उसकी वजह यह है कि ये खिलाफ वाक़े है। लोग कहेंगे कि भाई आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, माबूद तो बहुत सारे और हैं जिनको लोग पूजते हैं। अच्छा, बाद लोगों ने कहा कि हम इसका तर्जमा ये करेंगे, नहीं है हमारे लिए कोई और माबूद सिवाय अल्लाह के। तो इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि इसका मतलब बाकियों के लिए कोई और हो सकता है। नहीं, हकीकी माबूद तो फिर राजे क्या है इसमें? सही ये है कि ला नफी लिल जिन्स है। ला नाफिया यानी नफी लिल जिन्स के लिए आता है, और ये
انا کا عمل کرتا ہے، انا انا کا انا لیتا لکنہ لعلہ، وہی عمل کرتا ہے انا والا ہی، اپنے اسم کو نصب اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے. لہذا لا کا اسم الہ ہے، اس وجہ سے لا الہ نہیں پڑھیں گے، لا الہ پڑھیں گے، چونکہ لا کا یہ اسم ہے. اس کی خبر یہاں مقدر ہے، اس کی خبر یہاں مقدر مانیں گے، اور وہ کیا مانیں گے؟ لا الہ حق او بحق، یہ دو خبریں یہاں مقدر مانی جائے گی، پھر ترجمہ صحیح ہوگا. اصل عبارت کیا ہے؟ لا الہ حق او بحق الا اللہ. یہ ترجمہ بہت ضروری ہے اور یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. نہیں ہے کوئی بھی معبود برحق سوائے اللہ کے، یہ اصل میں صحیح ترجمہ ہے. نہیں ہے کوئی معبود برحق، یعنی حق صحیح جو مستحق ہے عبودیت کا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، وگرنہ باطل معبود تو بے شمار ہیں. لہذا ان معبودان باطلہ اور حقیقی معبود میں فرق کرنے کے لیے یہاں خبر مقدر مانی جائے گی لا کی، اور وہ ہے لا الہ حق او بحق الا اللہ. یہ اصل میں ہوگا کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود برحق سوائے اللہ. الہ جو ہے یہ الہ یا الہ سے ہے، الہ یا الہ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے عبادہ یا عبدو، ای الہ بمعنی معلوم، الہ بمعنی معلوم یعنی معبود. ٹھیک ہے، تو الا اللہ حرف استثناء آ گیا، اور اللہ یہ اصل میں بدل ہے کس سے؟ خبر سے. یہ خبر حق کن سے بدل ہے، تو جو اعراب اس کا ہوگا وہی اعراب اس کا ہوگا. حق کن رفیع حالت میں ہے تو اللہ یہ بھی رفیع حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے علاوہ نہیں ہے کوئی بھی معبود، یعنی معبود برحق سوائے اللہ کے. صرف یہ زبان کی حد تک نہیں بلکہ دل سے تصدیق کرے اور عمل سے بھی یہ کر کے دکھائے کہ اللہ کی ہی عبادت کر رہا ہے. آگے انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل ہم آگے بات کریں گے، جب ہم بات کریں گے ان تؤمن باللہ و ملائکتی، وہاں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اس پر، وہاں ہم ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے. تو ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور یہ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمدن پڑھیں گے چونکہ انا آ گیا ہے، انا انا کا انا لیتا لکنہ لعلہ حرف شبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. قرآن میں اس کی مثال ان اللہ علیم خبیر، لفظ اللہ پر زبر آئی ہے انا کی وجہ سے، اور علیم خبیر اس کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول، یہ خبر ہے انا انا کی، اس وجہ سے یہ رسول مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے. تو یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا یہ 5 چیزوں کو شامل ہے، 5 چیزوں کو شامل ہے. سب سے پہلے تصدیقہ فیما اخبر، ہر اس چیز کی تصدیق کرنا جو آپ خبر دیں. یعنی انا محمد رسول اللہ کے اندر 5 چیزیں آتی ہیں، 5 چیزیں. سب سے پہلے آپ کی ہر خبر کی تصدیق کرنا، تصدیقہ فیما اخبر. نمبر 2 طاعتہ فیما امر، آپ کے ہر حکم کی اطاعت کرنا. نمبر 3 واجتناب ما نہا عنہ وزجر، ہر اس کام سے اجتناب کرنا جس سے آپ نے روکا ہے یا ڈانٹا ہے، جس سے آپ نے روکا ہے یا ڈانٹا ہے اس سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، دور رہنا. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز وَأَلَّا يُعْبَدُ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، نہ اطاعت کی جائے، نہ عبادت کی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مگر آپ کے طریقے کے مطابق، مگر آپ کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق جو آپ نے طریقہ بتایا. اچھا، یہاں ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ جملہ اخلاص پر مبنی ہے. اس سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ عبادت اخلاص پر مبنی ہونی چاہیے، صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. نمبر 1
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ عبادت محمد کریم کی اتباع کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی پہلا اخلاص، اور محمد رسول اللہ یہ اتباع ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اتباع ہے، یعنی محمد کریم علیہ السلام کی اتباع۔ اور اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عبادت کی دو شرطیں ہیں، عبادت کی دو شرطیں ہیں، الاخلاص والمتابعہ۔ ایک اخلاص پر مبنی ہونی چاہیے صرف اللہ کے لیے، اور دوسرا متابعت، یعنی نبی علیہ السلام کی، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اور موافق اور متابع ہونی چاہیے، یعنی تابع اس کے ہونی چاہیے، اس کے تابع ہونی چاہیے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور یہ کہ محمد کریم جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ 5 چیزوں کو شامل ہے۔ سب سے پہلے آپ کی ہر خبر کی تصدیق کرنا، آپ کے ہر حکم کی اطاعت کرنا، اور ہر اس کام سے بچنا جس سے آپ نے روکا یا ڈانٹا ہے، اور نہ اللہ کی عبادت کی جائے مگر آپ کے طریقے اور سنت کے مطابق۔ 5ویں چیز کہ نبی کریم علیہ السلام کے قول پر کسی کے قول کو مقدم نہ کیا جائے، نبی کے قول اور فعل پر کسی دوسرے کے قول اور فعل کو مقدم نہ کیا جائے، کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، امام ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بھی ہو، بڑی سے بڑی ہستی ہو، اس کے قول کی محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم کے قول کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یا غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے کہا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حج تمتع سے روکتے تھے، یا ابو بکر صدیق تو روکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے نبی کی سنت بیان کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو ابو بکر و عمر نے ایسے کہا، ڈر ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو جائے، ڈر ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو جائے۔ یہاں آئمہ تعلیق لگاتے ہوئے اس عبداللہ ابن عباس کے اس قول پر علماء کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر و عمر کی بات نبی کی بات سے مقدم کرنے سے آسمانوں سے پتھروں کی بارش کا ڈر ہے، تو کسی تابعی اور کسی امام کے قول کی بات کو نبی کی بات سے مقدم کرنے پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برس سکتے؟ یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ابو بکر و عمر کی بات کو نبی کی بات سے مقدم کرو گے تو ڈر ہے کہ آسمان سے پتھر برسنے لگ جائیں۔ تو کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو نبی کی بات پر، نبی کے اقوال پر، نبی کے افعال پر اپنے آئمہ، اپنے علماء، بڑی بڑی شخصیات کی باتوں کو مقدم کرتے ہیں اور نبی کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ یہ صحیح ثابت ہے؟ ان کو بھی اس بات کے اندر خبردار رہنا چاہیے۔ تو نبی کریم وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ کے اندر یہ شامل ہے، جس شخص نے نبی کی بات پر کسی عامی آدمی یا کسی امام یا کسی بڑے کی بات کو بھی مقدم کیا، اسے محمد کریم کو محمد رسول اللہ نہیں ماننا۔ محمد رسول اللہ کا مطلب آپ عام شخص نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول یعنی قاصد ہیں، اور آپ جانتے ہیں قاصد کی بات کو ٹھکرانا بھیجنے والے کی بات کو ٹھکرانے کے مترادف ہوتا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ کے قاصد اور پیغام رسا کو ریجیکٹ کر دے، اس کے خط کو پھاڑ دے، تو گویا کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ توہین کی ہے۔ تو محمد کریم علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لہٰذا کسی اور کی بات کو لے کر محمد کریم کی بات کو نظر انداز کر دینا، اس کا استہزاء کرنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ محمد کریم کو رسول اللہ ماننے سے انکار ہے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ نہیں مانا۔ لہٰذا اگر آپ اس کے اندر یہ بات بھی شامل کر لیں کہ محمد الرسول اللہ کے اندر اللہ کا بندہ اور رسول ماننا یہ ضروری ہے، محمد کریم کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا یہ بہت ضروری ہے۔ جو شخص محمد کریم کو اللہ کا بندہ نہیں مانتا بلکہ مشکل کشا مانتا ہے، حاجت روا مانتا ہے، خازن علم اللہ مانتا ہے، کاشف القربات مانتا ہے، وہ یہ بات سمجھ لے کہ اس نے محمد عبدہ و رسولہ پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑا محبوب تھا کہ آپ کو عبداللہ کہا جائے، عبداللہ کہا جائے، آپ کو بڑا پسند تھا۔ آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ آپ کی شان میں غلو کیا جائے اور حد سے انسان بڑھ جائے۔ نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم، جب آپ کے سامنے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول ما شاء اللہ و شئتا، جو آپ اور اللہ چاہیں وہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کہ آپ نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟
قل ما شاء اللہ وحدہ انما انا عبد اللہ ورسولہ، صرف یہ کہو کہ جو اللہ وحدہ لا شریک چاہے وہ ہوتا ہے، میری منشا کیا ہے؟ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی جو چاہت ہوتی وہی ہوتا ہے۔ فرمایا انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، مجھے بس اتنا ہی پسند ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم میں نبی کریم علیہ السلام کی افضل ترین زندگی کے جو ایام ہیں ان میں جب اللہ نے آپ کے ان حالات کو ذکر کیا تو اللہ نے عبدہ کا لفظ بولا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یہ میرا نور ہے، یہ کاشف القربات ہے، یہ خازن علم اللہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں بنا لی ہوئی۔ نبی کائنات علیہ السلام کو انتہائی محبوب تھا کہ آپ کو عبداللہ ورسولہ کہا جائے۔ اس وجہ سے کیونکہ لفظ عبد پتہ ہے کیا معنی ہوتا ہے؟ عبد کا معنی یہ ہے کہ انتہا درجے کی اللہ کی عبادت کرنے والا، یہ مدح ہے اللہ کے نبی کی، یہ تعریف ہے۔ ہم سمجھتے اگر ہم آپ کو کہیں گے اللہ کا بندہ تو اس میں مدح ہی نہیں۔ عبد کا معنی ہے سب سے زیادہ عبودیت میں تمام لوگوں سے آگے۔ عبد کا معنی ہے سب سے زیادہ تمام مخلوقات میں آگے عبودیت میں۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفات اس اللہ کی ذات کی ہیں جس نے اتارا کتاب کو اپنے نبی محمد کریم علیہ السلام کا۔ ایک مقام قرآن کریم کا جہاں اللہ نے عبد کہہ کر بلایا ہے۔ دوسرا مقام سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اسری بعبدہ، یہاں بھی اللہ نے عبد کہہ کر بلایا ہے، حالانکہ یہ آپ کی زندگی کا افضل ترین رات تھی اللہ کے نبی کی۔ اللہ نے وہاں چاہیے تو کوئی اور لقب ذکر کیا جاتا، لیکن اللہ نے فرمایا عبدی، اسری بعبدہ۔ تیسرا مقام قرآن کریم کے اندر، تین مقام اللہ کے نبی کی زندگی کے افضل ترین مقام ہیں، ان کے اندر آپ کو عبد کہہ کر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ لما قام عبد اللہ، دعوت کے لیے اللہ کے نبی کا کھڑا ہونا۔ نزول قرآن کا جب اللہ نے بیان کیا عبد کا لفظ بولا، اسراء اور معراج کا ذکر کیا تو عبد کا لفظ بولا، اور جب آپ کے اللہ کی دعوت اور توحید کے لیے کھڑا ہونے کا بیان کیا تو فرمایا لما قام عبد اللہ، جب اللہ کا بندہ دعوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دعا کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو نہ کریں، اس طرح نہ کریں جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبودیت سے نکال کر الوہیت کے مرتبے پر فائز کر دیا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، تم مجھے میرے مقام سے بڑھا چڑھا کر اتنا بیان نہ کرو جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا بندہ اور رسول۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم نبی کی شان میں توہین کریں، ہم نبی کو وہ مقام نہ دیں جو مقام دینا چاہیے، ہم چھوٹے بھائی والا مقام دیں نبی کو، ہم جو ہے وہ یا محمد کہہ کر دور سے جیسے پکارا جاتا ہے ہم نعرے لگائیں گے، یہ صحیح نہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صحابہ کرام کے ہاں یہ بات معروف تھی کہ جو نبی کو یا محمد کہہ کر پکارتا ہے وہ بدو ہو سکتا ہے، لیکن وہ شہری مؤدب صحابہ کرام میں سے نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے جب بنو تمیم کے لوگ یا وفد عبد القیس کے لوگ جب آئے، باہر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کے حجرے کے باہر کہنے لگے اخرج الینا یا محمد، اکثر بدو جب بھی آتے تھے آپ کو یا محمد کہہ کر پکارتے تھے، صحابہ تو آپ کو کہتے تھے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ کبھی بھی صحابہ کرام نے، ابو بکر و عمر نے، خلفائے راشدین نے، عشرہ مبشرہ نے، دیگر کبار صحابہ کرام نے کبھی اللہ کے نبی کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ کبھی زندگی کے اندر یہ بدوؤں کی عادت تھی کہ وہ آپ کو دور سے کہتے تھے یا محمد۔ تو جب انہوں نے کہا کہ یا محمد اخرج الینا، ہماری طرف نکلو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات اتار دی کہ تم محمد کریم کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم نبی کی آواز سے آواز کو بھی بلند نہ کرو، اور تم اس طرح نہ پکارو جیسے تم میں سے بعض کو پکارتا ہے۔ سورہ حجرات کے اندر یہ آداب موجود ہیں، ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال ہم چلتے ہیں۔ فرمایا ان محمد رسول اللہ، اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بات پر کسی کی بات کو مقدم نہیں کرنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب کیا ہم آپ کی تقلید کریں، ہم آپ کی بات کو مان لیا کریں، کس کی بات کو لیا کریں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد شافعیہ ولا المالکہ ولا ثوریہ وخذ من حیث اخذوا، میری تقلید نہ کر، مالک کی تقلید نہ کر، شافعی کی تقلید نہ کر، ثوری کی تقلید نہ کر، وہاں سے لے جہاں سے ان سب نے لیا۔
امام مالک رحمہ اللہ تعالی اللہ کے نبی کی قبر مبارک پہ کھڑے ہو کر سب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کل یؤخذ قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر، ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، ریجیکٹ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس صاحب قبر محمد کریم کی بات کو کبھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کے فیصلے اور آپ کی تحکیم کو اپنے جھگڑوں کے اندر آپ کو فیصل نہ بنا لیں اور آپ کے فیصلے کو بنو ان بالکل اطمینان کے ساتھ قبول نہ کر لیں، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو ان کے نفس کے اندر کسی قسم کی گھٹن بھی نہیں ہونی چاہیے، ریجیکٹ کرنا تو درکنار، گھٹن بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کو مکمل قبول کر لیں، قبول کرنا، گھٹن بھی نہیں ہونی چاہیے نبی کے فیصلے کے بارے میں۔ یہ جائے کہ ہم استہزاء کریں نبی کی سنتوں کا، ہم مذاق اڑائیں نبی علیہ السلام کی سنتوں کا، قطعاً اس کی اجازت ہمیں نہیں ملتا۔ محمد رسول اللہ کا ہم نے اقرار کیا ہے، ہم شہادت ہم پڑھتے ہیں دن رات وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، تو لازم ہے کہ محمد کو اللہ کا رسول مان کے ہم اس بات کا اقرار کریں۔ ہماری عملی زندگی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننا چاہیے ہمیں، نہ کہ خالی جو ہے وہ یعنی زبان سے ہم اس کو کہتے رہیں۔ آگے فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ قائم، نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں اس کے ارکان، واجبات اور شروط کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ۔ نماز کو اس کے اوقات میں ارکان، واجبات اور شروط کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کے طریقے کے مطابق ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ۔ اور صلاح جو ہے لغوی اعتبار سے یہ دعا کو کہتے ہیں، تو چونکہ اکثر نماز دعا پر مشتمل ہے اس وجہ سے اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ اور اگر ہم نماز کی تعریف کرنا چاہیں تو ہم کیسے کریں گے؟ ہم کہیں گے مختلف یا مخصوص اقوال اور افعال پر مشتمل ایسی عبادت، مختلف یا مخصوص اقوال اور افعال پر مشتمل عبادت جس کا آغاز تکبیر سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام تسلیم سے ہوتا ہے۔ مخصوص اقوال اور افعال پر مشتمل ایسی عبادت کہ جس کی ابتدا یا اس کا آغاز تکبیر سے ہو اور اس کی انتہا تسلیم پر ہو، یہ تعریف ہے نماز کی۔ تو یہ اقامت صلاۃ سے مراد ہے۔ لہٰذا جو شخص کبھی پڑھ لیتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، یا پڑھتا ہے تو اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھتا، پڑھتا ہے تو ارکان، واجبات، شروط کو مد نظر نہیں رکھتا، تو حقیقت میں وہ اقامت صلاۃ نہیں کر رہا، وہ اقامت صلاۃ میں نہیں آئے گا۔ یہ باقی جو تفصیلی مسائل ہیں انشاءاللہ یہ آپ آگے نماز کے احکام اور مسائل پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں ساری چیزیں آئیں گی، اس وجہ سے ہم ان پہ تفصیل سے بات نہیں کریں گے، ہمارے اس وقت ایمان کی باتیں ہیں۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ جو ہے یہ زکا یزکی تزکیہ سن سے مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے بڑھوتری اور پاک کرنا۔ پاک کرنا اور بڑھوتری دو معنی ہیں، تو چونکہ زکوٰۃ دینے والے کے مال کو پاک کرتی ہے اور اس کے مال میں اضافہ کرتی ہے، اس وجہ سے لفظ زکوٰۃ سے اس کو لیا گیا ہے، اور یہ وہ مخصوص مال ہے، یہ وہ مخصوص مال ہے جو مخصوص وقت کے بعد مخصوص نصاب میں مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ دیکھیں تعریف ایسی کرنی چاہیے ہمیں جو جلدی یاد ہو جائے، تعریف ایسی کرنی چاہیے جو جلدی یاد ہو جائے اور اس کا یاد کرنا آسان ہو۔ تو میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں، زکوٰۃ وہ مخصوص مال جو مخصوص وقت کے بعد یا مخصوص وقت میں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ مخصوص مال جو مخصوص وقت میں مخصوص مال میں سے مخصوص لوگوں کو اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، اللہ کے قرب اور اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ تو زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جب نصاب کو مال پہنچ جائے تو مخصوص زکوٰۃ اس میں سے مخصوص لوگوں کو دینا، جو کہ 8 مصارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا الی آخر الآیہ، سورہ توبہ کے اندر وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر جو ہے 60 ہے، جس کے اندر یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ انشاءاللہ یہ اپنے باب کے اندر تفصیل جو ہے وہ آپ پڑھیں گے۔ جی بتائیے اقرا، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا زکوٰۃ کے متعلق یہ سوال ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے لیکن اس سے ابھی 1 سال نہیں ہوا تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟
کہ اس کی ہم زکوٰۃ دیں گے؟ نہیں، جب تک سال نہ پورا ہو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. سر جب صرف تک جو جمع کیا ہوا مال ہے صرف اس پہ زکوٰۃ ہے، یا جو جاری ہے جو خرچ ہو رہا ہے پھر آ رہا ہے اس پہ بھی نہیں، زکوٰۃ جس ہے؟ پر سال پڑے ہوئے گزر چکا ہے، جس پر سال پڑے گزر چکا ہے، ہاں جو آپ کو پرافٹ ہوا ہے اس پرافٹ کو آپ جو ہے وہ جب زکوٰۃ کا مال نکالیں گے تو اس میں شامل کریں گے. یعنی چونکہ وہ زکوٰۃ کے مال سے ہی پرافٹ ہوا ہے، آپ کو فائدہ ہوا ہے. یہ اس وقت ہے کہ جب آپ دکان وغیرہ تجارت وغیرہ کرتے ہیں اس سے، اس وقت کی بات ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ جو مال آپ کے پاس اس پہ سال گزر چکا ہے اس پر زکوٰۃ ہے 2.5% کے حساب سے. جتنے پیسے آپ اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں تو زکوٰۃ نکل آئے گی. آپ اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں. سر تو آپ کے پاس جانور ہیں اور جو ایسی چیزیں ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ جی، جانوروں پہ بھی زکوٰۃ ہے، اس کی مقدار ہے. انشاءاللہ کتاب و زکوٰۃ میں آپ پڑھیں گے. ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، میں نہیں چاہ رہا کہ ہم یعنی دور نکل جائیں. تو یہ زکوٰۃ کے الگ ابواب آئیں گے، نماز کے الگ ابواب آئیں گے، اس کے مسائل انشاءاللہ اپنی جگہ پر آئیں گے. اگر کسی کو پھر بھی کوئی سوال اہم پوچھنا ہو تو آپ مجھے میسج کرتے، وائس میسج میں انشاءاللہ رپلائی کر دوں گا. اس وقت ہم موضوع میں رہتے ہیں تاکہ ہم دور نہ نکل جائیں. چلیے جی، فرمایا کہ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو. رمضان کے روزے، رمضان یعنی رمضان کے مہینے کے اندر طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک اپنے آپ کو مفطرات سے روکے رکھنا، یہ اصل میں روزہ ہے. روزہ اصل میں رکنا ہے. عربی زبان میں صوم، صام یصوم صوم، اس کا معنی ہوتا ہے رکنا. تو چونکہ روزے دار اپنے آپ کو طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک مفطرات سے، یعنی جو روزہ توڑ دینے والی چیزیں ہیں ان سے روکے رکھتا ہے، جس کے اندر کھانا پینا اور شہوت ہے، تو اس وجہ سے اسے کہتے ہیں صائم. ٹھیک ہے، تو یہ ہے رمضان کے روزے رکھو. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، کیونکہ پیچھے ان آ رہا ہے نا، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَن تُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، یہ ساری واو کے بعد ان آئے گا. اور یہ کہ تم حج کرو بیت اللہ کا. حج یحج حجا وحجتا، اس کا مطلب تھا قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو چونکہ حاجی جو بھی بیت اللہ یہ عبادت ادا کرنے کے لیے جاتا ہے وہ بیت اللہ کا قصد کرتا ہے، تو مخصوص دنوں میں مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص عبادت سر انجام دینا یہ حج ہے، یا انجام دینے کے لیے بیت اللہ کا قصد کرنا. مخصوص افعال کو مخصوص ایام میں ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کا قصد اور ارادہ کرنا عبادت کی غرض سے یا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یہ حج ہے. ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر تمہارے پاس اس راستے کی استطاعت. استطاعت دو طرح کی ہوتی ہے، مالی اور بدنی. دونوں استطاعت ہونا ضروری ہے، مالی بھی استطاعت ہو، بدنی استطاعت بھی ہو. ہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے پاس مالی استطاعت ہے لیکن بدنی استطاعت نہیں، یعنی وہ اتنا تندرست آدمی نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے یا سواری پر بیٹھ سکے یا وہ چل کے وہاں جا کے حج کے مناسک ادا کر سکے، تو وہ حج بدل کروائے گا. وہ حج بدل کروائے گا، کسی کو پیسے دے کر، خرچ دے کر وہ حج کروائے گا، اس کی طرف سے حج کروایا جائے گا. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عورت نے آ کر پوچھا یا ایک مرد نے کہ اللہ کے رسول، میرے والد یا میری والدہ ہیں، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور وہ سواری پر بیٹھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو کیا اس کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کی طرف سے حج کرو، ہاں اس کی طرف سے حج کرو. تو اگر اس راستے کی استطاعت ہو مالی اور بدنی تو پھر جو ہے اس کا حج کرو. اور حج زندگی کے اندر ایک دفعہ فرض ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کے بندوں پر آسانی ہے، کیونکہ اگر ہر سال فرض کر دیا جاتا تو سب کے لیے اس راستے کی استطاعت مشکل تھی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر فاتقوا اللہ ما استطعتم. یہ ساری آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جہاں مشقت ہوتی ہے وہاں اللہ اپنے بندوں کے لیے حکم میں وسعت پیدا کر دیتا ہے اور رخصت رکھ دیتا ہے. قال صدقتا، تو جبریل نے کہا، یعنی اس بندے نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. یہاں حیرانگی والی بات کیا تھی کہ ایک تو وہ عامی آدمی بن کے، سیکھنے والا بن کے سوال کر رہا ہے اور پھر آگے سے تصدیق بھی کر رہا ہے. تو حیرانگی والی بات یہ تھی کہ گویا کہ اس کو پتہ نہیں اور آگے سے یہ بھی ہے کہ پتہ ہے. یعنی جب جبریل نے کہا نا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا، اس کا مطلب یہ کہ اس بندے کو تو پتہ ہے. تو یہ صحابہ کو اصل میں سکھانا چاہ رہے تھے جبریل علیہ السلام. اصل میں صحابہ کرام جو ہیں وہ ڈرتے تھے اللہ کے نبی سے سوال کرنے سے، کیونکہ اس سے پہلے وہ آیات اتر چکی تھی، لا تسألوا عن شیء تبد لکم تسؤکم، کہ تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، اگر بیان کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے. ایک بندے نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ آپ غصے میں آ گئے. اور اسی طرح ایک بندے نے کہا میرا باپ کون ہے؟ آپ غصے میں آ گئے. تو صحابہ کرام بہت ڈرتے تھے اللہ کے نبی کی ہیبت کی وجہ سے. آپ باوجود اس کے کہ بڑے
آپ رحمت للعالمین تھے، سب کچھ ہے، لیکن نبی کی ہیبت بہت بڑی صحابہ کرام پہ ہیبت تھی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے جلال کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی ہیبت کی وجہ سے، احترام میں کبھی آنکھ بھر کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا ہم نے، کبھی آنکھ بھر کے نبی کا چہرہ ہم نے نہیں دیکھا. اور اس کی اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں تو جب اللہ کے نبی نماز کے اندر بھولے تھے تو اس وقت سارے صحابہ خاموش تھے. ایک لمبے ہاتھوں والے صحابی جن کو ذوالیدین کہتے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، بڑے ادب سے بولے، کہتے اللہ کے رسول انسیتا ام قصرت الصلاۃ، آپ بھول گئے یا نماز کم ہوگی. دیکھیں کتنا ادب ہے. لیکن حدیث میں وفی القوم ابو بکر و عمر فہابا ان یکلما، حالانکہ صحابہ میں ابو بکر و عمر بھی تھے، لیکن ہیبت زدہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی سے بات کریں کہ آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہوگی. لیکن وہ صحابی تھے لمبے ہاتھوں والے، اللہ کے نبی اس کو مزاح کرتے تھے تو سارے ان کو ذوالیدین کہتے تھے. وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نماز میں آپ بھولے ہیں یا نماز کم ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب پتہ چلا تو آپ نے پھر نماز پوری کی. بہرحال مقصد یہ کہ ابو بکر و عمر بھی ڈر گئے کہ آپ کو کہیں کہ آپ بھول گئے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھول گئے. تو بہرحال ہم آتے ہیں اس بات کی طرف. تو فرمایا کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا. تو حضرت عمر کہتے ہیں فاجبنا لہو، ہم نے اس پہ تعجب کیا، ہمیں تعجب ہوا اس کے اس فعل پر کہ ایک تو سوال کر رہا ہے سائل بن کے، ایک عام آدمی جسے پتہ نہ ہو، اور پھر تصدیق بھی کر رہا ہے. یسألہ، آپ سے سوال کرتا ہے نبی سے، ویصدق، اور تصدیق بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ کہ آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے ٹھیک کہا. اس کا مطلب اس کو پتہ ہے. ہمیں تعجب ہونے لگ گیا یہ ساری چیزیں دیکھ کر. یسألہ، آپ سے سوال بھی کرتا ہے، ویصدق، اور آپ کی تصدیق بھی کر رہا ہے. یہ قابل تعجب چیز تھی. حالانکہ ہم جب کسی سے سوال کرتے ہیں ہمیں علم نہ ہو تو ہم سارے لاتے ہیں اور مطلب کہ ہم چپ کر کے سنتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے آپ نے ٹھیک کہا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کو علم ہے. چلیے قالا، اب دوسرا سوال. قالا، تو جبریل نے کہا فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. اور ایمان کی تعریف کل ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھی تھی، میں بھول گیا اس کے نوٹ شیئر کرنا. انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ ایمان کے جو تعریف کے بارے میں جو نوٹس انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا. تو ایمان کے بارے میں پوچھا، تو چونکہ یہاں اسلام اور ایمان دونوں آئے ہیں، لہٰذا اسلام سے مراد ہم ظاہری عبادات مراد لیں گے، اور ایمان سے مراد باطنی اعمال یعنی عقائد مراد لیں گے، جو عقیدے سے متعلق مسائل. تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسولہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر. یہ جو حدیث کا جز ہے نا، اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار سے ان چیزوں پہ ہم بات کریں. فرمایا ان تؤمن باللہ، پہلا جملہ یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ 4 چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اس کے اندر 4 چیزیں شامل ہیں اللہ پر ایمان لانے میں. نمبر 1، اللہ کے وجود پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ کے وجود پر، کہ اللہ موجود ہے، یہ مطلب ہے میرا، اللہ موجود ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو موجود نہیں مانتا وہ بندہ کافر ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کو موجود نہیں مانتا وہ بندہ کافر ہے. ٹھیک ہے. اور افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان الہاد کی طرف بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، اور وہ یہ دنیا کو خود کار سمجھتے ہیں، کسی کی مخلوق نہیں سمجھتے دنیا کو. اور وہ جو ڈارون کی تھیوری بیکار قسم کی، وہ جو ڈارون کی تھیوری بیکار قسم کی بالکل جو نیست و نابود ہو چکی ہے یہ ڈی این اے کے آنے کے بعد، اس پر آج بھی کئی جاہل پڑھے لکھے دانشور یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ملبہ بن چکی ہے، دیر ہو چکی ہے ڈی این اے کے آنے کے بعد. اس کے باوجود بھی آج لوگ اس تھیوری پر یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مادے سے جو ہے وہ چیزیں بنتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی تخلیق ایک مادے اور مٹیریل سے ہوئی ہے تو ہمیں یہ بتا دیں. اب یہ تو کہتے ہو کہ کئی ہزاروں سال پہلے ایک حادثہ رونما ہوا، اور اس حادثے کے اندر ایک مادہ جو ہے وہ مختلف چیزیں پھٹی، اور یہ مادہ اور مٹیریل تھا، پھر غباروں کی طرح پھیلتا گیا، سیارے بن گئے، ان میں سے ایک زمین سیارہ ہے. ہم کہتے ہیں یہاں تک تو چلیں، آپ ہمیں قائل کر لو گے کہ ایک حادثہ ہوا، وہ جو بگ بینگ والی تھیوری ہے، وہ ایک حادثہ ہوا اور اس سے پھر جو ہے وہ چیزیں پھٹیں، اور وہ جو مادہ تھا، مٹیریل تھا، اس سے پھر وہ یہ مختلف سیارے بنے. ہم کہتے ہیں یہاں تک تو آپ ہمیں پاگل بنا لو گے، لیکن آگے بتاؤ، تم بتاؤ کہ زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مادے اور مٹیریل سے زندگی نہیں پڑ جاتی اس کے اندر؟ جان اور حیات اور زندگی نہیں آ جاتی اس کے اندر؟ تو پھر یہ بتاؤ کہ اس مٹیریل کے اندر حیات و زندگی کا آغاز کب ہوا، اور کہاں سے ہوا، اور کیسے ہوا؟ یہ لاجواب ہے اس کے اندر، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کہ اس مٹیریل جو مٹیریل ہے، اس کے اندر زندگی کیسے پڑی، کس نے ڈالی؟
بے جان چیز رکھ دو آپ وہاں، ایک پتھر رکھ دو، ایک پہاڑ رکھ دو، کوئی چیز رکھ دو، اس میں زندگی ڈال کے دیکھو ذرا، ہمیں کہو کہ وہ چلتا پھرتا ہے۔ یعنی ایک ایسی تھیوری، اتنا پڑھ کے بھی تم یہ کہو کہ انسان خود بنا ہے اور میں پہلے بندر تھا، میں پہلے خنزیر تھا، خود اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، اور یہ کہتا ہے کہ میں پہلے خنزیر تھا، میں بن مانس تھا، میں پہلے فلاں تھا، میں پہلے فلاں تھا۔ ایسی بہکی بہکی باتیں، یعنی یہ تم نے ترقی کی ہے، یہ تم نے سائنس پڑھ کے تم نے یہ کیا ہے کہ تم کہو کہ انسان خود بنا ہے۔ دنیا کے پہلے یعنی چیزیں ماحول کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مچھلیاں پہلے جو ہے وہ یہ بینسیں تھیں، اور اس کے بعد جب ان کو ایسے ماحول میں رہنا پڑا کہ جو پانی تھا تو وہاں ان کی ٹانگیں غائب ہو گئیں، جیسے جہاز جو اپنا ٹائر فولڈ کر لیتا ہے اور اڑ جاتا ہے، ایسے اس کا مطلب ان کی ٹانگیں فولڈ ہو گئیں اور اس کے بعد ان کے پر لگ گئے۔ یعنی کیسی بہکی باتیں کرتے ہو تم، اپنے آپ کو دنیا کے سب سے ذہین ترین جو ہے وہ انسان سمجھتے ہو، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکال رہے ہو تم اتنی سچ کرنے کے بعد کہ میں یعنی انسان ایک بن مانس تھا، ایک بندر تھا انسان۔ یہ تم نے تحقیق کی ہے۔ اس سے تو تم سے تو بہتر وہ بدو ہے جس بدو سے پوچھا گیا کہ کیف عرفت ربک، اپنے رب کو تو نے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، الاثر يدل على المسیر والبارۃ تدل على البعیر والسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج اولا تدل على العلی الخبیر، کہ تم عجیب سوال کر رہے ہو، چلنے والے قدموں کے نشانات سے چلنے والے کا پتہ چلتا ہے، مینگنی پڑی ہو تو پتہ چلتا ہے یہاں سے اونٹ یا کوئی بکری گزر کر گئی ہے، اور یہ بڑے بڑے آسمان برجوں والے اور یہ کھلے راستوں والے زمین، کیا یہ بول بول کر نہیں بتا رہے ان کا کوئی علی الکبیر بنانے والا؟ یہ ایک بدو کی بات ہے جس نے شہری زندگی نہیں دیکھی، جس نے بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارات اور یہ ترقی کا زمانہ نہیں دیکھا۔ اگر وہ دیکھ لیتا تو وہ کہتا کہ یہ ساری چیزیں نہیں بتا رہی کہ خالق ہے، جس نے انسان کو سوچو بیچارو یہ ساری چیزیں دی ہیں۔ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک مسلمان کا بچہ جس نے مسلمان گھرانے کے اندر آنکھ کھولی ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ مٹیریلزم پر اس کا عقیدہ ہو، وہ یہ سمجھتا ہو کہ کائنات کا خالق نہیں، اس کا خالق کا وجود نہیں ہے، دنیا خود بن جاتی ہے۔ یعنی ہر فعل کا یہ قاعدہ جو کلا کے ہیں کہ ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہی وہ اڑا دے۔ وہ کہتا ہے خود بھی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کو تھپڑ مارو اور اس کو کہو کہ اس میں سے ایک یہ بھی ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہیں تھپڑ پڑا ہے، اس کو کسی نے مارا نہیں، خود ہی لگ گیا ہے، کسی نے مارا نہیں ہے، خود ہی لگ گیا ہے۔ یعنی ایسی عجیب و غریب باتیں ایک مسلمان آدمی کرے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ لہٰذا پہلی چیز اللہ کے وجود پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ربوبیت میں تین چیزیں ہیں، ربوبیت میں تین چیزیں ہیں، اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو مالک ماننا، اللہ کو متصرف اور مدبر ماننا۔ تو الخلق والملک والتدبیر، الخلق والملک والتدبیر تین چیزیں اس میں شامل ہیں ربوبیت کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو ماننا کہ عبادت کے مستحق صرف اللہ کی ذات ہے، جتنی قسم کی عبادات ہیں وہ اللہ کے لیے، وہ قولی ہوں وہ فعلی ہوں، ٹھیک ہے، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ استعانت ہو، وہ استغاثہ ہو، وہ کچھ بھی ہو، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اس کے دلائل اپنی جگہ پر بکثرت موجود ہیں۔ صرف خلاصتاً میں دو آیات ذکر کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ چوتھی چیز جس پر اللہ پر ایمان لانے میں جو چیز شامل ہے وہ ہے اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا، بغیر تعویل کے، بغیر تحریف کے، بغیر تمثیل کے، بغیر تحریف کے، بغیر تمثیل کے، بغیر کیفیت کے۔ ہمیں نہیں پتا، اللہ نے ہمیں صفات بیان کی ہیں، جو معنی سمجھ آتا ہے ہمیں، لفظ سنتے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے، لیکن اس کی کیفیت ذہن میں کو لے کر آئیں، تشبیہ دیں بندوں کے ہاتھوں کے ساتھ، یا اگر اللہ نے اپنا ہاتھ بیان کیا تو ہم کہیں بندوں کے ہاتھ کی طرح، نہیں۔ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر ایمان کے اندر کچھ مزید چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے اگلے لیکچر میں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔